أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ تو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور مسکین کا کھانا دینے پر ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور استعمال کی معمولی چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں۔ سورۃ الماعون مکیہ ہے اور بعض نے کہا مدنیہ ہے، اور مدنیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں منافقین کی ریاکارانہ نماز کا ذکر ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو کوئی ریاکاری کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مدینہ طیبہ میں یہ ماحول بنا کہ وہ لوگ جو دل سے بے ایمان تھے بظاہر اہل صلاۃ میں شامل ہو کر وہ نماز پڑھتے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اکثریت کا یہ خیال ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 107 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 17 اور اس میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ارأیتا بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہر شخص اس کا مخاطب ہے، اور اس کا معنی ہے کیا آپ نے اس شخص کو جانا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی جب آدمی عقیدہ آخرت کا منکر ہو تو پھر اس میں جو بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کرتا ہے،
اور اس کا مال اسے دینے سے، اس کا حق دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ بالدین کا ایک معنی بعض اہل علم نے دین بھی کیا ہے، یعنی وہ شخص جو دین حق کو جھٹلاتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اس کی بےعزتی کرتا ہے۔ اگر اس نے وراثت سے اپنا حق مانگ لیا تو اس کو ڈانٹا اور دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیا، اور اگر برادری میں یا اڑوس پڑوس میں کوئی یتیم ہے اور وہ کسی ضرورت کے لیے آتا ہے تو اس کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ قاضی ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب اعلام النبوہ میں لکھا ہے کہ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست تھا، یعنی اس کے رشتہ داروں میں کوئی بچہ یتیم ہوا تو وہ ابو جہل ہی کے پاس رہتا تھا۔ تو اس نے جب اپنا حق مانگا تو ابو جہل نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے مذاقاً کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ تو وہ تمہارا حق تمہیں لے کر دے سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہارا حق تمہیں لے دیتا ہوں۔ تو آپ تشریف لائے اور ابو جہل نے آپ کا اچھا استقبال کیا اور اس یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی ادھر تو تم دن رات بک بک کرتے رہتے ان کے خلاف، اور جب وہ آئے تو تم نے ان کا استقبال بھی اچھا کیا اور ان کا حکم بھی مان لیا۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم ان کے دائیں بائیں کچھ نیزے والے لوگ تھے، اور مجھے یوں لگا کہ یہ نیزے میرے جسم میں چبھو دیں گے، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی۔ تو فرمایا کہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس میں ایک تو خرابی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یتیم کا اکرام نہیں کرتا بلکہ یتیم کی بےعزتی کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، اس کی وراثت کھا جاتا ہے، اور اگر وہ کچھ مانگنے کے لیے آ جائے تو دھکے دے کر اسے نکال دیتا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی مر رہا ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی حاجت مند ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ بس میری زندگی میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں ہوں اور زیادہ سے زیادہ آسائشیں ہوں، کوئی غریب مر جائے، کوئی مسکین مر جائے، کوئی یتیم مر جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، عَلَىٰ اِطْعَامِ الْمِسْكِينِ نہیں فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ فرمایا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کا کھانا اس کو دینے کی ترغیب نہیں دیتا، گویا کہ یہ کھانا تھا ہی مسکین کا، یہ اس کا حق تھا، اس پر کوئی احسان نہیں کہ اگر آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں تو پھر اس کو احسان کے کوڑے سے اذیت دیتے رہیں۔ فرمایا یہ نہیں، وہ نہ تو خود کھانا دیتا ہے، نہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ کوئی یتیم کوئی مسکین آئے تو اس کو کھانا کھلانا، اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے کہ بھائی مسکینوں کو کھلاؤ، ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ تو فرمایا کہ یتیم اور مسکین
ان دونوں کے حالات کا اور ان دونوں کی ضروریات کا ایسا شخص کوئی خیال نہیں کرتا۔ فویل للمصلین، تو فرمایا کہ بڑی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ فی صلاتہم ساہون نہیں فرمایا، نماز کے اندر بھول جانا یہ تو نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی گناہ ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں بھول گئے اور صحابہ بھی بھول جایا کرتے تھے۔ اصل میں جس چیز کی مذمت مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے غافل ہونا، نماز کو بھول جانا، اس کا وقت گزار کر اسے پڑھنا یا لیٹ کر کے پڑھنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا مصعب۔ انہوں نے پوچھا اپنے باپ سے کہ ابا جان، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ الذین هم عن صلاتہم ساہون، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی نماز کا وقت گزار کر نماز کو بادل نخواستہ پڑھتا ہے اور کبھی تو بالکل نماز بھول ہی جاتا ہے، پڑھتا ہی نہیں۔ جب دیکھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تب پڑھ لیتا ہے، اور جب اکیلا ہوتا ہے تو یا تو پڑھتا ہی نہیں یا پھر بیٹھا رہتا ہے۔ جب نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور نماز سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ یجلس یرقب الشمس، بیٹھا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے قام فنقر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، 4 ٹھونگے مار کے جان چھڑاتا ہے، اور جیسے نماز کوئی بہت بڑی مصیبت ہو اس پر آ پڑی، اور اس میں اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتا ہے۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ نماز کے لیے سستی سے اٹھتے ہیں، ہر نماز میں 1-2 رکعتیں اس کی رہ جاتی ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، کبھی بال ٹھیک کر رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ منافق کی نماز ہے جس سے اپنے نماز میں توجہ نہیں ہوتی۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ وہ اہل صلاۃ میں شامل ہیں، بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے مگر ہے منافق، دل سے بے ایمان ہے، اس لیے نماز تو انہیں پڑھنا پڑتی ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ رکھنے کے لیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون کا مادہ عون ہے اور اسی سے ہے معونہ۔ معونہ کا معنی ہوتا ہے ضرورت کی، استعمال کی چیز۔ تو المعون کا مطلب ایسی چیزیں جو لوگ ایک دوسرے سے عاریتاً مانگ لیتے ہیں اور پھر استعمال کے بعد واپس کر دیتے ہیں، جیسے بالٹی،
ڈول، توا یا نمک، یا کوئی پڑوسن آ کے کہتی ہے کہ بھائی دینا ذرا اپنی کوئی ہانڈی دینا، ہم نے کوئی کھانا پکانا ہے ذرا زیادہ، یا اپنا کوئی پتیلا دینا، ہم نے ذرا چاول زیادہ بنانے ہیں، تو یہ آدمی جو حد درجے کا بخیل ہے اور آخرت کا منکر ہے، یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے دینے سے بھی گھر والوں کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں دینا، اور ہماری چیزیں جو ہیں وہ کسی کو استعمال کے لیے نہ دیں، حالانکہ یہ استعمال کے بعد واپس مل جانی ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنی نیکی کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اس آدمی کے لیے تباہی اور بربادی۔ ترجمہ ایک بار، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کا کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی معمولی چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔